رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کے گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے رموز اوقاف۔ رموز اوقاف کی قرآن پاک میں کیا اہمیت ہے، تو چلے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لیے ایک اور مفید کام یہ کیا گیا کہ مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارے لکھ دیے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس جگہ وقف کرنا ہے، سانس لینا کیسا ہے، اور ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک غیر عربی داں انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کر سکے اور غلط جگہ سانس توڑنے سے معنی میں کچھ تبدیلی پیدا نہ ہو۔ ان کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ ان کو وقف کی علامتیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ جو گول نشان آپ کو نظر آتا ہے، آیت کا نشان، اس کو آپ آیت کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ آیت کا نشان ہے، اور اس کو وقف تام بھی کہا جاتا ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ سے مثال لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر دوبارہ سے آیت کا دیکھیں سمبل نظر آیا، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ ہمیں سمبل ہے، وہ ہمیں ہر آیت کے اینڈ میں نظر آتا ہے، تو یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جیم وقفے جائز ہے۔ اس کی ایگزامپل میں لوں گی آیت الکرسی سے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ یہاں پہ وقف جائز ہے، یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے، لیکن آپ یہاں پر ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، والحی القیوم بھی پڑھ سکتے ہیں، والحی القیوم، لیکن یہاں پر پھر آپ ٹھہریں گے نہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو چھوٹا سا تو نظر آتا ہے آپ کو، تو وقف مطلق ہے، یہاں پر آپ کو وقف کرنا ہے۔ یہاں ایسے سوچیں کہ یہاں ترجمے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جیسے آپ انگلش میں کاما لگاتے ہیں، یہاں پر اسی طرح ابھی بات باقی رہتی ہے ترجمے کے لحاظ سے، اس لیے یہاں پر وقف کرنا ہے آپ کو۔ اس کی ایگزامپل آپ کو ملتی ہے سورہ بقرہ میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا۔ اب دیکھیں آپ نے ایک بار وقف کیا، پھر آپ نے تھوڑا سانس لے کر لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت وعلیہا ما اکتسبت، پھر دوبارہ سے آپ نے یہاں پر رکے، بات باقی ہے لیکن آپ یہاں پر رکیں گے۔ اب میم وقف لازم ہے، یہاں پر آپ کو لازمی وقف کرنا ہے۔ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ وقف لازم کا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں ہر حال میں وقف کرنا ہے۔ اب دیکھیں زا جو ہے وقف مجوز ہے۔ میں ہر سمبل پہ آپ کو ایگزامپل نہیں دوں گی کیونکہ جو ہے کافی لانگ ہو جائے گی، تو یہ زا جو ہے وقف مجوز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کرنا درست ہے لیکن بہتر ہے کہ وقف نہ کیا جائے۔ اور یہاں صاد، یہاں پر وقف مرخص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونکہ طویل ہو گیا ہے، اس لیے سانس لینے کے لیے دوسرے مقامات کے بجائے یہاں وقف کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔